ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، آپ سب کا سواگت ہے شریعت کے بنیادی مسائل اور ہمارا معاشرہ کے دوسرے ایپیسوڈ میں۔ آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے غسل کب اور کیسے واجب ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے غسل ضروری ہے۔ تو آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ و مفتاح الصلاۃ الطہور، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ تبارک و تعالی حق بات بولنے سے حیا نہیں فرماتا ہے، حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، ہمیں حق بات کہنے اور سننے سے حیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کا کچھ ٹاپک ہی ایسا ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کو تلاوت کی۔ تو آج گفتگو ہوگی حدث کے تعلق سے۔ حدث یعنی ناپاکی۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اکبر کہتے ہیں بڑی ناپاکی کو، جس میں غسل کرنا ضروری ہو جائے، واجب ہو جائے، غسل کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اور حدث اصغر کہتے ہیں چھوٹی ناپاکی کو، یعنی جس میں صرف وضو کرنا واجب ہو۔ تو غسل کن کن چیزوں کی وجہ سے ضروری ہو جاتی ہے، آئیے ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، احتلام کا ہونا۔ اگر نائٹ فال ہو، احتلام ہو، تو غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں اور بیوی کے، شوہر اور بیوی کے ہم بستری کرنے کی وجہ سے، میل ملاپ کرنے کی وجہ سے، اسی طریقے سے عورت کا حیض کے ایام کو پار کرنے، حیض کے پیریڈ کو پورا کرنے کے بعد، حیض کہتے ہیں اس خون کو جو عورت کو مہینے کے مخصوص ایام میں آیا کرتا ہے، جب وہ ایام ختم ہو جائے، گزر جائے، تو پھر عورت پر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفاس جب لاحق ہو جائے، نفاس کہتے ہیں اس خون کو جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے عورت کو، جب نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے اور کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ اگر 40 دن سے پہلے خون آنا بند ہو جائے، بالکل ختم ہو جائے، خون نہ دکھے، خون کا کوئی آثار، تو پھر پاک ہو جاتی ہے عورت۔ تو جب نفاس کی مدت ختم ہو جائے تو اس وقت بھی غسل کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جس سے غسل کرنا ضروری اور واجب ہو جایا کرتی ہے۔ اور پھر جس پر غسل کرنا ضروری ہو، واجب ہو، تو ان کے لیے کن چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، پھر فرائض غسل ان کے لیے ضروری ہے، غسل کا مکمل طریقہ ان کے لیے ضروری ہے، جو اس سے پہلا ایپیسوڈ میں نے بیان کیا ہے۔ جن کو معلومات حاصل کرنی ہو، پہلا ایپیسوڈ میں وہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب جانتے ہیں حدث اصغر کن چیزوں کو کہتے ہیں۔ حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی، جس کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ پیشاب، پاخانہ، ہوا کا خارج ہونا، الٹی، قے کرنا، خون کا نکلنا، رکوع اور سجدہ والی نماز میں قہقہا لگا کر کے ہنسنا، غشی طاری ہونا، بے ہوشی طاری ہونا، اسی طریقے سے جنون، پاگل پن کی کیفیت، ان ساری چیزوں کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ چیزیں لاحق ہو تو اس کے لیے وضو واجب ہے۔ بغیر وضو کیے ہوئے نماز یا اگر قرآن پاک کو چھوئے یا تلاوت کرے تو گناہ کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کوئی ان چیزوں کو ہلکا سمجھ کر کے کرے، جیسے کہ کسی پر غسل واجب ہو اور اسی صورت میں غسل وہ نہ کر کے نماز پڑھ لے یا کلام پاک کو تلاوت کرے، پاکی حاصل کرنے کو ہلکا سمجھے، ضروری نہ سمجھے، واجب نہ سمجھے، تو پھر اس کے کفر کا خوف ہے۔ علماء نے
بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے کفر کا خوف ہے جو پاکی حاصل کرنے کو ہلکا سمجھے اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیں۔ اور ایک بات کا میں ازالہ کر دوں، ایک وہم کا ازالہ کر دوں جو عام طور پر ہمارے گاؤں اور سماج اور معاشرہ میں کچھ لوگوں کو لاحق ہو گیا ہے اور اس کو وہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ بچہ جب پیشاب یا پاخانہ کر دے اور کوئی شخص یا عورت مکمل طہارت کے ساتھ ہو یعنی باوضو ہو تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ کا جب پیشاب یا پاخانہ لگ جاتا ہے تو عورت یا مرد سوچتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں تو وضو بھی ٹوٹ گیا ہے اس کا مطلب، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ نواقض وضو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے اور کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ملتی ہے کہ بچے کا پیشاب یا پاخانہ اگر جسم میں لگ جائے یا کوئی ناپاک چیز اگر آپ کے جسم میں لگ جائے تو آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، ایسا کہیں کسی کتاب میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے جو عام طور پر لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پاکی اور طہارت کے ساتھ ہمیں عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔